تو سرکار کی یاری بھی لگی ہوئی تھی ابو بکر صدیق کے ساتھ. کیوں کہ ابو بکر صدیق میں وہی عادتیں تھیں، وہی خصلتیں تھیں جو اللہ کے محبوب کے اندر تھیں. ایک تو پہلے ہی ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے کمالات اور اچھی عادتوں کے معترف تھے. اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے، حضرت عمر پہلے شرک کرتے رہے، بتوں کو پوجتے رہے، اور بھی صحابہ کرام اکثر پہلے شرابیں پیتے تھے، پہلے بتوں کو سجدہ کرتے تھے. لیکن ابو بکر صدیق تیری عظمت کے قربان جائیں، نہ انہوں نے دور جاہلیت میں کبھی شراب پی ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی بت کو سجدہ کیا. اے اللہ کی بندی تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد کریم کا ساتھی بھی ہے، ان کا وزیر بھی ہے. دیکھیے ابو بکر صدیق کی فطرت بالکل ویسی جیسے سرکار کی تھی. سرکار نے بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا، کیسے کرتے؟ وہ تو نبوت تھی نا. لیکن ابو بکر صدیق کی فطرت کے اندر بھی اللہ نے یہی چیزیں رکھی تھی. خیر بڑے ہوئے سرکار کے ساتھ یاری لگ گئی، دوستی اٹھنا بیٹھنا بڑا وسیع حلقہ بن گیا. خواب میں کئی بار آپ کو سنا چکا ہوں، پھر سن لو. خواب دیکھا نا، آسمان کا چاند نیچے آیا اور نیچے بھی ابو بکر صدیق کی جھولی میں آیا. ابو بکر صدیق کے پاس چادر تھی، چادر سے اس چاند کو چھپا لیا. صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے یہ مجھے خواب کیا آیا ہے. اٹھے تو دوستوں سے پوچھا، وہاں کے رہنے والوں سے، یہاں کو خوابوں کی تعبیر بتانے والا رہتا ہے؟ ان کا جی ہاں ایک راہب صاحب ہے، پادری صاحب ہے، چرچ کے اندر رہتے ہیں، وہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے بڑے ماسٹر ہیں. چلے گئے ان کے پاس، پادری صاحب کے پاس جا کے بیٹھ کے، جی میں نے خواب پوچھنا ہے. اس نے سر کو جھکایا، کیا خواب آیا تمہیں؟ پہلے تو وہ آنکھیں نہیں اٹھاتا تھا، سر نہیں اٹھاتا تھا. جب ابو بکر صدیق نے خواب بیان کے تو پھٹ. اور خواب کی تعبیر پوچھنے والے مسمو کا، پہلے بتا تیرا نام کیا ہے؟ اسمی عبداللہ، میرا نام تو عبداللہ ہے. ابو بکر صدیق کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ. من این انت، کہاں سے آئے ہو؟ جی میں مکہ تھا، مکہ شریف سے آیا ہوں. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریشی ہوں، بنو تیم سے تعلق رکھتا ہوں. پادری صاحب بولے، کہنے لگے اے عبداللہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں گے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے تو ایمان کی دولت قبول کرے گا. دنیا میں ان کا وزیر بھی تو ہوگا، جب دنیا سے پردہ کر جائیں گے ان کا خلیفہ بلا فصل بھی تو ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی ایک مرتبہ تو اس کا قدم ضرور پھسلا، ڈگمگا ضرور، لیکن ابو بکر مردوں میں سے واحد مرد ہے، جب میں نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا قدم ڈگمگایا نہیں، قدم پھسلا نہیں، کوئی تردد نہیں کیا، بلکہ بغیر کسی تردد کے ابو بکر صدیق نے میری دعوت اسلام کو قبول کر لیا. اس بات کو پلے باندھ لینا. کئی رافضی شیعہ آپ کو ٹیکا لگانے کی کوشش کریں گے، نہیں ابو بکر صدیق کا مرتبہ کم تھا. تو جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت جو اللہ کے ظاہراً مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ. اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ. وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ محمد کا کلمہ پڑھا، جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی ہے نا ایمان والے. بولیں یار، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یارو ایک بات سیدھی سی پوچھتا ہوں میں، اگر تو سارے ہی سچے ہوتے، یار مجھے اور آپ سے تو خطاب ہی نہیں یار، حد ہو گئی یار، اور نبی کے صحابہ سے ہو رہا ہے یار خطاب. اگر تو سارے ہی سچے ہوتے، پتا چلا مولوی جی وہ مجمع تھا مکس. اوئے ہوئے 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 اوئے مکس مجمع میں اللہ کہتا ہے اوئے سنو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی میت میں ہو جاؤ. اب اسی آیت کے ذیل میں یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کھولیں، امام سیوطی کی درر منصور کی، اس کے نیچے آ جائیں. اس کے نیچے ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، سنو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مع الصادقین ہوا علی ابن ابی طالب، یعنی مع علی ابن ابی طالب. ہوئے 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 ہوئے. آپ روایت کرتے ہیں لوگوں، اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اے نبی کے صحابیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو. وہ جو سچوں میں سب سے بڑا سچا ہے اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اللہ کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں، اے ابو بکر علی کے ساتھ ہو جاؤ، اے عمر علی کے ساتھ ہو جاؤ، اے عثمان علی کے ساتھ ہو جاؤ، اے بلال علی کے ساتھ ہو جاؤ، اے سلمان علی کی میت میں آ جاؤ، علی کی غلامی میں آ جاؤ، علی کی نوکری میں آ جاؤ، علی کی چاکری میں آ جاؤ، علی کی رفاقت میں آ جاؤ، علی کی سنگت میں آ جاؤ، علی کی بارگاہ میں آ جاؤ. میں اور جلدی کرنے لگا ہوں. اگلی بات، صادق سچا، جو صادق سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق. میرا ساتھ دینا آپ نے. جو صادق سے اوپر والا سکیل ہے صدیق. جو سب سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق اکبر. بولو یار، صدیق، اس کا مطلب تھا سب سے بڑا سچا.
मर्दों में मेल में कोई सबसे बड़ा सच्चा हो सिद्दीक अकबर, फीमेल में हो सिद्दीक़तुल कुबरा। अब मजे वाली बात सुने अगली, अब मौलवी की छोड़ें, ये मैं सीना चौड़ा करके चैलेंज करने लगा हूं, कोई फतवे ना लगाए गुस्ताखी के, दलील दे, कोई बड़े भी कब्रों से निकाल के ले आए। हजरत आदम से लेके कायनात के आखिरी इंसान तक, अंबिया समेत पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में जो सिद्दीक अकबर है ना, उसका नाम अली इब्ने अबी तालिब है। इसी हदीस को हमारी सियासत्ता के जो शेख हैं उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा, उनकी किताब है अल मुसन्नफ, अहले सुन्नत में सबसे बड़ी हदीस की किताब है। पूरे सियासत्ता के जो हमारे रावी हैं ना, उनके शेख उस्ताद हैं। ये नहीं समझ रहे मेरी बात यार, वो इल्मी बातें सुना रहा हूं, किससे नहीं। उनकी किताब है, उसके हदीस का नंबर है 32,182, जिल्द नंबर 10। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हंबल अहले सुन्नत के सरकताज, उनकी किताब है फजाइले सहाबा, जिल्द नंबर 2, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 995। इसके अलावा इब्ने अबी आसम ने, खतीब बगदादी ने, इब्ने असाकिर ने, सैकड़ों कुतुब अहले सुन्नत में हदीस मौजूद है। हदीस सुनो, ऐसे सहाबा का जम्मे गफीर है, सारे बैठे हुए, मिंबर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया, वो खुतबा आपको सुनाना चाहता हूं। पहला जुमला इरशाद फरमाया अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम, ये हदीसें किसी को चाहिए ना, मेरे मोबाइल में पड़ी हैं। ओ यार मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना, ए घोड़ा ते मैदान ऐथे ही, घर वाली गल कोई नहीं, मैदान च दिखाना है मैंने, मनाना नहीं। पहला जुमला मौला फरमाते आना अब्दुल्ला, लोगों सुनो मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। बात तौहीद से शुरू की, यानी मैं अली अल्लाह नहीं अल्लाह का बंदा हूं। दूसरा जुमला व अखू रसूल ही, अल्लाह के रसूल का भाई हूं। ये फकत मौला अली अलैहिस्सलाम को शरफ हासिल है, जब अपना तारफ करवाते थे इंट्रोडक्शन तो मुस्तफ़ा का भाई कह के, लेकिन जुमला ना कहूं फिर, अगर समझेंगे तो। मेरा ख्याल अगर आप ना समझे तो फिर समझेगा कौन। मौलवी जी वो जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहे नबी ते अली भाई भाई, उनको भाई भाई कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाए, और अली किसी भी जहज से उसका भाई लगता ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो तू कहता है अली और फलां भाई भाई। हजरत ओए मोहम्मद का एक ही भाई है, मोहम्मद के भाई का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ये और अगली बात बड़ी खास है, ये जितने भी हमारा जो ब्रदरहुड है ना, ये जो हमारा भाईचारा है, ये हसब और नसब सिर्फ दुनिया में है। यार हदीस देता कुल्लु नसबिन मसाबिन यनकति इला यौमल क़ियामत इल्ला मा काना मिन सबबि व नसबि। मेरे आका फरमाया दुनिया का हर हसब नसब क़यामत के रोज मुनक़ता हो जाएगा सिवाय मेरे और अली के। नहीं समझे, इसीलिए हजूर ने फरमाया था, गौर करें, हजूर ने फरमाया था काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, और आखिरत में जब कोई किसी का भाई नहीं रहेगा उस वक्त भी मोहम्मद अली का भाई, अली मोहम्मद का भाई। ये दो बातें करके तीसरी सुने, तीसरी हजरत काला अलियन व अना सिद्दीक़ अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन। ओए अली की शान सिद्दीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद बुग़्ज़ अनार कीना अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला फरमाते कायनात का सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, जो मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का दावा करे, क्लेम करे। कायनात का झूठा हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता। हो सकता है कोई बंदा कह दे, हो सकता है कि कोई बंदा कह दे, ये तो मौला कह रहे हैं ना कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, हम नहीं मानते। चलो अली की ना मानो, नबी की मान लो। हजरत अबू दर गिफारी हदीस के रावी, सीना ठंडा नहीं हुआ। और सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों, पोतों के बेटों के नाम रखने वालों, रखो, हम कब रोक रहे हैं, लेकिन तुमको अबू दर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीस में तमार क्यों नजर नहीं आते? हुजैर इब्न अदी क्यों नजर नहीं आते? हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? हजरत हुज़ैफा क्यों नजर नहीं आते? हजरत अम्मार क्यों नजर नहीं आते? जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी क्यों नजर नहीं आते? अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते, नबी के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। और हजरत अबू दर गिफारी जो है ना, ये पहले स्केल के सहाबी हैं। और यारो तुलका नहीं, कुछ लोग थे जिन्होंने फतह मक्का पे कलमा पढ़ा, जिन्होंने फतह मक्का पे जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा ना, उसको सहाबा नहीं कहते, उनको कहते तुलका। और बोलो यार की हो गया, मैं जिम्मेदारी के साथ इल्मी बात बता रहा हूं, सहाबा नहीं तुलका। उनके जुर्म इतने थे, सारी जिंदगी जो जंगे करते रहे, मोहम्मद और आले मोहम्मद से अबू सुफियान और उसकी पूरी ऊपर तक नस्ल जो है जंगे नहीं करते रहे, बोल रहे हैं, तो इनके जुर्म इतने थे, उनकी गर्दनें काटनी थी। लेकिन हजूर चुके रहमत बन के आए, हजूर ने उनको कर दिया आजाद, उनको कहते हैं तुलका।
یعنی آزاد کیے ہوئے یار. طلیق کی جمع طلاقہ. سادہ کر کے سمجھاتا ہوں, اللہ نہ کرے کوئی بیوی کو طلاق دیتا ہے, جا طلاق طلاق طلاق, اس کا کیا معنی ہے؟ میری طرف سے آزاد ہے. تو مولوی جی یہ فتح مکہ والے یہ صحابہ نہیں ہوں, یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں, وہ یہ آزاد کیے ہوئے, یہ طلاقہ ہے طلاقہ. اور حضرت ابو ذر غفاری پہلے درجے کے صحابی, وہ کہتے ہیں میں آگے بیٹھا تھا, حضور علیہ السلام ممبر کے اوپر, بس ختم کرنے لگا ہوں, حضور علیہ السلام نے مولا علیہ السلام اپنے ساتھ ممبر پہ کھڑا کیا اور حضور علیہ السلام نے سارے ہم بیٹھے ہوئے تھے, علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے جملے کہے, سناؤں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی انت الصدیق الاکبر انت الفاروق الذی یفرق بین الحق والباطل. آقا علیہ السلام فرمایا علی تو کائنات میں سب سے بڑا سچا تو ہے, تو صدیق اکبر ہے, تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا, تو فاروق اعظم ہے, جدھر تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا, جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے یہ علی علیہ السلام فقط دنیا میں صدیق اکبر ہے, حشر میں نہیں. اب حشر والی بھی سن لو, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں محشر کا میدان لگا ہوگا, سارے انبیاء بیٹھے ہوں گے نورانی کرسیوں پہ, یکا یک اچانک سڈنلی میرے بھائی علی کی انٹری ہوگی, خود بھی نور نورانی سواری پہ سوار آئیں گے. جب علی علیہ السلام کی انٹری ہوگی تو آپ کی آمد دیکھ کے, پروٹوکول دیکھ کے, انداز دیکھ کے جو آگے انبیاء بیٹھے ہوں گے آپس میں کنورسیشن کریں گے, گفتگو کریں گے. ایک کہے گا لگتا ہے کوئی مقرر فرشتہ ہے, دوسرا کہ نہیں کوئی نبی مرسل لگتا ہے, تیسرا کہے گا نہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والا لگتا ہے. میں حدیث دے رہا ہوں, کس سے نہیں سنا رہا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, وہ جو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی سناؤں جو حضور نے سنائی ہے یار, یا معاشر الآدمیین لیس ھذا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا حامل عرش ھذا الصدیق الاکبر علی بن ابی طالب. اللہ کی